बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनकी पार्टी मेंबरान के और कायदीन के जो बयानात थे या उनकी जो मीडिया कवरेज है या उनकी तस्वीर या उनका नाम लेना, उस पर जो पाबंदी आयद की गई थी। बेसिकली जिस दिन साइफ़र मुकदमे में दरख्वास्त पर और साइफ़र केस में जो जेल ट्रायल है उस पर समाअत होती है, इमरान खान की दरख्वास्त थी और साथ ट्रायल था जेल। तो कुछ साफ़ी गए थे और साफ़ियों की जानिब से वो बयानात जब मीडिया को दिए गए, बाकायदा तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान के बयानात ब्रेकिंग न्यूज़ चलाए गए। उस पर फिर पैमरा ने 4 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि चूँकि ये 9 मई से जुड़े लोग हैं और जो इसमें इन्वॉल्व था या जिनके खिलाफ मुकदमात थे या जो इश्तिहारी हैं, किसी का भी बयान या किसी की भी मीडिया कवरेज पाबंदी लगा दी थी। उस फैसले को हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके वो पाबंदी ख़त्म कर दी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से और इंतखाबी मुहिम के हवाले से, सियासी सरगर्मियों के हवाले से, वो बहुत खुश आइंद और ख़ूबसूरत हैं। एक और फैसला सामने आया है पेशावर हाई कोर्ट का, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेख रशीद की। चूँकि शेख रशीद को 10 मुकदमात में नामज़द किया गया है और GHQ हमला केस और 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें नामज़द किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज़ आसिफ ने केसेस की समाअत की। केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत ने तफ्तीशी अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीश जारी है, मज़ीद मौका दिया जाए, जिस पर अदालत ने आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने की हदायत कर दी। अदालत ने शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की अबूरी ज़मानतों में भी 9 जनवरी तक तोसी कर दी। लंबी तारीख दे दी अदालत ने, 1 महीने की तारीख दी है। और चूँकि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज साहब हैं उन्होंने शायद शेख रशीद को इतना जो लंबा एक रिलीफ दिया गया, 1 महीने की तारीख दी गई है। एक तो दिसंबर की छुट्टियां हैं, दूसरा ये होगा कि चूँकि चिल्ला भी काट चुके हैं शेख रशीद, तो जो चिल्ला काट के है उसको कम से कम और कोई रिलीफ दिया जाए ना दिया जाए, उनको जो 1 महीने की अबूरी ज़मानतों में तोसी का रिलीफ ज़रूर दे दिया गया है कि आप अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है, इंतखाबी मुहिम है, आप तसल्ली से करें। और शेख रशीद ने कहा कि जी मैं तो 9 मई को यहाँ मौजूद नहीं था, मैं तो 8 मई से 16 तक यहाँ नहीं था, किसी से मेरा कोई तल्लक नहीं है और केस से मेरा कोई तल्लक नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। शेख रशीद ने कहा मुझे मीडिया से बात करने से मना किया गया है, अदालत ने मीडिया टॉक से मना किया है, इदारों का मैंने हमेशा एहतराम किया, इन तमाम केसों से मेरा कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़िंदा रहा तो इलेक्शन लड़ूंगा, NA 56 और 57 से कलम दवात पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये कहना था शेख रशीद का। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, चूँकि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी और वो ना उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दी है, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करने पर भी चूँकि उनको मना किया गया है और बहुत सारे मामलात हैं, इस वजह से वो खामोश हैं। अफ़गानिस्तान के शहरियों के इनखला के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 दिसंबर मंगल के रोज़ समाअत करेगा। याहिया आफरीदी और आयशा मलिक साहिबा इस बेंच का हिस्सा हैं। फ़रातुल्लाह बाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों ने गैर मुल्की शहरियों के इनखला के ख़िलाफ़ जो रजू का रखा है। यही बेंच है जिसके पास इमरान खान की साइफ़र मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत पेंडिंग है, लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। जो उसके बाद दरख्वास्तें लगी हैं, मैंने आपको बताया था ज़मानत बाद गिरफ़्तारी सबसे अर्जेंट मैटर होता है और उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। जो बाद में पिटिशन्स फ़ाइल हुई वो एक दफ़ा नोटिस होके दोबारा समाअत भी हो चुकी है और अदालत की जानिब से जो मामलात हैं वो ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खातिर खा रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। रिलीफ़ तो मेरिट के ऊपर होता है, कम से कम वो दरख्वास्त ज़मानत जो है, ज़मानत की दरख्वास्त तो समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और उसको तो सुना जाए। मेरिट के ऊपर बनती है ठीक है, नहीं बनती तो आपका जो फ़ैसला है, लेकिन कम से कम फ़ैसला आना चाहिए और कानून के मुताबिक चीज़ों को डिसाइड होना चाहिए। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और वो उनको कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और उन्होंने PTI ने डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। PTI को कन्वेंशन की इजाज़त न देने पर डिप्टी कमिश्नर हंगू के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई थी
اور تحریک انصاف ہنگو کے صدر یوسف خان کی جانب سے کنونشن کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ جس میں عدالت نے ڈپٹی کمشنر ہنگو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ وکیل درخواست گزار سید سکندر حیات شاہ نے عدالت کو بتایا کہ ہنگو میں پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کو این او سی کے لیے درخواست دی لیکن اس کو مسترد کیا گیا۔ جسٹس اعجاز انور پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ریمارکس کی کہ حکومت نے جواب جمع کیا ہے کہ وہاں پر امن و امان کا ایشو ہے، کسی پارٹی کو کنونشن جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ہنگو میں کسی پارٹی نے جلسہ کیا ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ 26 نومبر کو جمعیت علماء اسلام نے ہنگو میں جلسہ کیا ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام کے لیے امن و امان کے حالات ٹھیک ہیں تو ہمارے لیے کون سے خراب ہو گئے؟ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو اجازت دیں اور دوسرے کو مسترد کر دیں، ایسے نہیں معاملہ چلے گا۔ ڈپٹی کمشنر کو عدالت نے طلب کر لیا۔ وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے جب سے درخواست دی ہے تب سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، کل بھی ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ عدالت نے پولیس اور انتظامیہ کو درخواست گزار کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر ہنگو سے جواب طلب کرتے ہوئے 12 دسمبر کے لیے تین دن کی تاریخیں دے کے عدالت ان معاملات کو نمٹا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آج بھی باجوڑ میں جلسہ ہے، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سارے راستے کھدائی کر کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ ڈی سی جو باجوڑ ہے ان کی جانب سے ایک میسج جاری کیا گیا کہ سڑکوں پر تعمیراتی کام ہونا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی شہری فضول گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اور جو آپ جانتے ہیں شیر افضل کی گرفتاری کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے، پھر ان کو بایاب کروا لیا گیا، تو وہاں قافلے جوک در جوک قافلے پورے اس ایریا سے جو باجوڑ کا ایریا ہے وہ باجوڑ شہر پہنچ رہا ہے، اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ راستے بند ہیں وہ گاڑیاں کھڑی کر کے پیدل کھیتوں سے وہ پہنچ رہے ہیں۔ کئی جگہوں سے انہوں نے وہ کافی بڑی تعداد میں اس وقت بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ اعتماد ان کو آیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انتظامیہ ہمارے خلاف ہے، پولیس ہمارے خلاف ہے، وہ کسی صورت ہمیں کوئی بھی کنونشن یا کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ان کو اعتماد اس وجہ سے آیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے، پشاور ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے رہی ہے، پشاور ہائی کورٹ ہمیں پروٹیکشن دے رہی ہے۔ کوئی ادارہ اگر پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہو کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے ہمیں ایک امید ہے کہ ہماری فلاں جو اتھارٹی یا ادارہ ہے وہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر حوصلہ بھی آتا ہے۔ ہم نے دیکھا پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پنجاب میں جن جگہوں پر کنونشن کا حکم جاری ہوتا ہے اور اگر ہائی کورٹ کہہ بھی دے تو اس کے باوجود وہاں کنونشن بھی نہیں ہوتا، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس پر کوئی ریلیف بھی نہیں ملتا، اور اس وجہ سے یہاں لوگوں میں اس وجہ سے بھی حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کی ذمہ داری جو بنتی تھی 3 MPO میں اگر 30 دن کے لیے نظر بند کیا ہے اور 26 دن آپ لیٹیگیشن میں گزار دیں اور معاملے کو التوا میں رکھیں تو پھر 30 دن کے MPO میں پھر کیا ریلیف ملنا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پشاور ہائی کورٹ کا بڑا کردار ہے، اور پشاور ہائی کورٹ اپنا کردار بہت بہتر انداز میں نبھا رہی ہے، اور آئین کی پاسداری اور آئین کا جو تحفظ ہے اور بنیادی انسانی حقوق کا جو تحفظ ہے وہ بہتر انداز میں کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جس دن 4 دسمبر کو 9 مئی کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا پیمرا کا، 3 صفحات پر مشتمل یہ نوٹیفیکیشن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے ان پر پابندی کے حوالے سے، اور جو میڈیا کوریج پر پابندی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے پیمرا کو کہا ہے کہ آ کے جواب دیں کہ کسی شہری کی اگر کوئی آڈیو لیک ہو جائے تو میڈیا اس کو کیسے لائیو چلا سکتا ہے، اور اس پر پھر آپ نے کیا کارروائی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں پوچھ لی ہیں ہماری جو معزز جو جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت نے۔ اب ہوا یہ تھا کہ اچھا وہ اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، سائفر کیس میں جو 4 صحافی گئے تھے ان میں سے 2 کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے کہ جی آپ نے آ کے جو ایک ماحول بنا دیا، آپ نے جو باتیں بتائیں کہ عمران خان تو اسی طریقے سے اپنی ایک دبنگ انداز میں آئے بیٹھے، ان ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی، وہ بالکل پورا اعتماد ہیں، ان کو جیل نہیں توڑ سکی اور وہ حوصلے میں ہیں، اور جیسے وہ 5 اگست سے پہلے تھے آج بھی وہ ویسے ہی ہیں۔ اب ان کو خبر یہ آ رہی ہے کہ جو اگلی سماعت 12 دسمبر کو ہونی ہے ان کو بلیک لسٹ کر دیا کہ ان 2 صحافیوں کو نہیں جانے دینا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ ہمارے نظام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا اب چونکہ عمران خان کے بیانات کو ایسے وہ جیسے آگ کی طرح پھیلتے ہیں ایسے پھیلے، اور میڈیا نے بھی بریکنگ نیوز کے طور پر عمران خان کے بیانات کو چلایا،
اسی شام 4 دسمبر کی شام تھی اور اسی شام نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ پہلے انہوں نے جون میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ جی جو 9 مئی کے معاملات میں انوالو ہے اس میں عمران خان بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت، ان کے بیانات اور ان کی تصاویر، تقاریر، میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی تھی، اس کو سندھ ہائی کورٹ نے معطل کیا تھا۔ اب جب 4 دسمبر کا فیصلہ سامنے آیا، 4 دسمبر کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا تو اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا۔ اسی کیس میں متفرق درخواست کے طور پر پاکستان تحریک انصاف سندھ کی جانب سے جسٹس عدنان اقبال صاحب، یہ سنگل بینچ تھا، جسٹس عدنان اقبال جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے درخواست پر سماعت کی اور سندھ ہائی کورٹ نے عمران خان کے بیانات نشر کرنے سے متعلق فیصلہ سنایا۔ جسٹس عدنان اقبال پر مشتمل سندھ ہائی کورٹ سنگل بینچ نے درخواست پر سماعت کی اور فیصلہ سناتے ہوئے پیمرا کا 4 دسمبر کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پیمرا کو 21 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ پیمرا کا جو اعلامیہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ پیمرا نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کو میڈیا کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میڈیا دانستہ اور غیر دانستہ کسی بھی نفرت پھیلانے والے کو فروغ نہ دے۔ میڈیا کو کوڈ آف کنڈکٹ 2015 پر لازمی طور پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ پیمرا اعلامیہ کے مطابق 9 مئی کو عوامی و ریاستی املاک پر حملے کیے گئے، عوام کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ 9 مئی کو ریاست مخالف بیانات دیے گئے جن کا مقصد فیڈریشن کو کمزور کرنا تھا۔ ان واقعات کا مقصد معاشرے میں نفرت پھیلانا تھا۔ پی ٹی آئی وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کو ریاست اور اداروں کو نقصان پہنچانے کی مذموم سازش کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے۔ ان واقعات میں ملوث لوگوں کو فروغ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا کہ قوانین اور عدالتی حکم کے مطابق نفرت پھیلانے والوں کو ایئر ٹائم نہ دیا جائے۔ ریاستی اداروں کے خلاف عوامی جذبات بھڑکانے والوں کو ایئر ٹائم دینے سے گریز کیا جائے۔ درخواست گزار نے کہا کہ پیمرا اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکٹرانک میڈیا ادارتی بورڈز اور پیمرا قوانین کے وضع کردہ اصولوں کی تعمیر کرے اور اعلامیہ کے مطابق الیکٹرانک میڈیا براہ راست نشریات میں تاخیری طریقہ کار پر عمل کرے۔ الیکٹرانک میڈیا غیر جانبدار اور آزاد ادارتی بورڈز تشکیل دیں۔ یہ درخواست گزار کے وکلاء نے کہا کہ جناب یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اب ہمیں بتائیں، انتخابات آ گئے ہیں اور انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ڈکلیئر ہوئی، تو یہ کیسے ایک جرنل اعلامیہ یا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر مکمل ہی پابندی لگا دیں، کوئی رہنما ان کا میڈیا پہ آ ہی نہ سکے۔ انہوں نے کسی کو تو چھوڑا نہیں ہے، جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھا ان کو بھی تو 9 مئی کے مقدمات میں انہوں نے گرفتار کیا اور کارروائیاں کی، تو پھر بتایا جائے کہ یہ سارا سلسلہ کہاں جا کے رکے گا اور کیا اس طرح کا جو نوٹیفیکیشن ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے اور یہ جانبداری نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس میں نوٹس جاری کر دیتے ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے پہلے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا اور اس کے بعد آگے کارروائی شروع کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کا بہت تگڑا فیصلہ ہے۔ اور اس معطل ہونے کے بعد عمران خان کی جو تقاریر پر یا ان کی جو میڈیا کے لوگ ہیں ان پر پابندی، جو تقاریر پر پابندی اور کوریج پر پابندی ہے، وہ پابندی ختم ہو چکی ہے اور وہ نوٹیفیکیشن معطل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔